بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے آپ کی سیرت مبارکہ سے ایک واقعہ غزوہ احد مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب قریش کو بدر میں ایک بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تو مکہ جا کر وہ سب اکٹھے ہوئے. ظاہر ہے بدر کے اندر ان کے بہت اپنے قتل ہو گئے تھے، مارے گئے تھے، اور اس کا ان کو بہت غصہ تھا. تو جب یہ واپس مکہ پہنچے تو یہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ابو سفیان کو بھی کال کر کے اکٹھا کیا. ابو سفیان کے ساتھ یہ گیدر ہوئے اور انہوں نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ دیکھیں محمد کے پاس بہترین آدمی ہیں. ظاہر ہے ان کو بہت بڑی شکست کا سامنا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب قریش والوں کے دلوں پر ڈال دیا تھا. تو انہوں نے اکٹھے ہو کر ابو سفیان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین آدمی ہیں، تو ہمیں بھی ایک بیسٹ آرمی لے کر جانی ہے، اور جو بدر میں ہم آرمی لے کے گئے تھے ہمیں اس کی ڈبل یا ٹرپل آرمی اس وقت لے جانے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم میں سے سب نے بیسیکلی ابو سفیان تمہارے کاروان کو بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا انیشلی، تو اب ایسا ہے کہ ہر وہ انسان جس کا ابو سفیان کے کاروان میں شیئر تھا، اس کا جو بھی ٹریڈنگ کا جو بھی مال تھا، اس کا جو بھی پروفٹ ہے، اب ہم سب مل کر اس پروفٹ کو اس آرمی کو بلڈ کرنے میں لگاتے ہیں اگینسٹ مسلم. اب ہوا یہ کہ انہوں نے 3 ٹائمز بدر کے مقابلے میں قریش کے لوگوں نے اپنی آرمی کو ڈیزائن کیا. اسی آرمی میں ایک ایبسینین سلیو شامل ہوا جس کا نام وحشی آتا ہے. وحشی کا جو مالک تھا جبیر ابن مؤتم اس کا نام آتا ہے، اس نے وحشی کو یہ انسینٹو دیا کہ اگر تم اس جنگ کا حصہ بن جاؤ، اس آرمی کا حصہ بن جاؤ اور تم مسلمانوں کی فوج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو تم نعوذ باللہ قتل کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. جب ابو سفیان کی وائف کو یہ خبر ملی کہ اس طرح سے ایک وحشی کو، ایک ایبسینین سلیو کو اپوائنٹ کیا گیا ہے حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند، وہ بھی مسلمانوں کی سخت دشمن تھی. وہ بھی حضرت حمزہ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے کہ اس کے ریلیٹیوز کو بدر کے موقع میں حضرت حمزہ کی تلوار سے نقصان پہنچا تھا. تو اس نے واشی سے کہا کہ تمہارا مالک جو کہہ رہا ہے اگر تم اس کی وش پوری کر دو گے تو میں تمہیں آزادی کے ساتھ ساتھ سونے میں اور سلک میں تول دوں گی، یعنی میں تم کو بہترین دولت سے نوازوں گی اگر تم نعوذ باللہ آپ کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دو گے. ایک طرف یہ پورا سیناریو مکہ میں بلڈ ہو رہا تھا. ادھر سے مکہ کی فوج 3 ٹائمز اپنی کوانٹٹی بڑھا کر، اپنے شیئرز لگا کر مسلمانوں سے اپنے مرنے والوں کا بدلہ لینے کے لیے مارچ کرنے کو تیار تھی. مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس موجود تھے. یہ ان چند مسلمانوں میں سے تھے جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا تھا اور ہجرت نہیں کی تھی، مکہ میں ہی رک گئے تھے. آپ کے چچا العباس جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا وایا لیٹر کہ دیکھیں قریش اس طرح سے پلان کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اینڈ دے ڈیسائیڈڈ اے پلیس آف احد جو کہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر کی طرف ہے، اور یہ وہاں کیمپ لگائیں گے اپنے، اور یہ وہاں آ کر آپ سے جنگ کرنے کا ارادہ کریں. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفور ہینڈ انفارمیشن مل گئی، ایک ٹائملی وارننگ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کبھی بھی لڑنے سے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ آج ہم اپنے آس پاس جو فتنے دیکھتے ہیں، آج جو ہمیں ہر معاملے کے اندر ایک کانسپریسی تھیوری نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہم زبردستی دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ اس کانسپریسی کو حق سمجھیں، سچ سمجھیں، یا وہ کانسپریسی صرف ایک دھوکہ ہو، پوائنٹ صرف یہ ہے کہ مسلمان نہ اپنے دشمن سے ڈرتا ہے، مسلمان نہ کانسپریسی تھیوریز سے ڈرتا ہے، اور نہ مسلمان اپنے خلاف کھڑے ہونے والے فتنوں سے ڈرتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ کی مدد کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہی احد کا موقع آپ کو اور مجھے بتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تو یوں سمجھ لیں کہ بدر کا جو تھکن تھی وہ دور بھی نہیں ہوئی تھی، بیکاز ہارڈلی ابھی قافلہ پہنچا تھا ابو سفیان کا مکہ، ہارڈلی اس قافلے کی ٹریڈنگ ہوئی تھی، لیکن یہ دوبارہ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے قریش نے جو سوچا تو مسلمانوں کے لیے بھی اٹ وازنٹ این ایزی ٹائم، لیکن الحمدللہ اس سے ہمیں مسلمانوں کی اسٹرینتھ نظر آ رہی ہے، وہ مسلمان جن مسلمانوں کو ہمارے لیے بہترین رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خط کے اوپر ایکشن لیا اور اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو اکٹھا کیا۔ جہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان فتنوں سے، آزمائشوں سے، اپنے دشمن سے، اپنے سامنے کھڑی ہوئی کانسپریسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہاں ہمیں ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ دیٹس ٹیم ورک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیم ورک میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام تنہا نہیں کر سکتے، آپ کوئی بھی کام اپنے سنگل ہینڈیڈلی نہیں کر سکتے، آپ کو اپنی ٹیم سے مشورہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ہر ممبر کو انکریج کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم سے مشورہ کرتا ہے۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے کمپینینز کو، صحابہ کو اکٹھا کیا تو آپ کی اپنی ذاتی رائے جو تھی وہ آپ نے ان کے سامنے رکھی۔ آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ ہم ود ان مدینہ سٹی والز رہ کر قریش کا اس بار مقابلہ کریں، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ لوگ بدر کے مقام پر جا کر مقابلہ کر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش یہ تھی کہ بدر کے مقام کی طرح نہیں، بلکہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، سٹی والز ہوتی تھی نا، ہم اندر رہتے ہوئے مدینہ کی پروٹیکشن کریں۔ لیکن بائی دا ٹائم نئے مسلمان آ چکے تھے، انصاری صحابہ تھے، ان میں ایمان کا جوش تھا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوائنٹ آف ویو سنا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایسے تو قریش ہمیں ڈرپوک سمجھیں گے، ان کو لگے گا ہم ڈر گئے اور ہم اپنے شہر کے اندر ہی بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرنے کی اور اپنے شہر کی پروٹیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی سے رائے پوچھی تو میجورٹی کی رائے یہی تھی کہ ہم باہر جا کر آگے بڑھ کر مقابلہ کریں، یعنی کہ اگر قریش جو ہیں وہ احد کے مقام پر آ رہے ہیں تو ہم بھی احد کی طرف مارچ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے تھی وہ انصار میں ایک لیڈر عبداللہ بن ابی کی رائے بھی تھی کہ ہم اپنے شہر کے اندر رہتے ہوئے ہی اس وقت جو ہے وہ اپنا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو اس وقت اہمیت نہیں دی اور میجورٹی کی بات سنتے ہوئے آپ نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مارچ کرتے ہیں اور ہم احد کی طرف مارچ کرتے ہوئے شہر سے باہر جا کر قریش کا مقابلہ کریں گے، ان کو فیس کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مارچ شروع کیا تو بائی دا ٹائم یہ لوگ موو کرتے ہیں مدینہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ قریش کی فوج جو کہ اس وقت 3000 کے قریب ہے، اس نے احد کے قریب آ کر اس پلین ایریا میں اپنا پڑاؤ ڈال لیا ہے، اپنے کیمپ لگا لیا ہے۔ راستے میں ہی جبکہ مدینہ سے نکل چکی ہے مسلمان فوج، عبداللہ بن ابی یہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ان دا ہاف وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ میری بات نہیں مانی، اینڈ اٹس ناٹ وائز ٹو گو آؤٹ فرام دا سٹی، اور میں اپنے ساتھیوں کو لے کر بیک ٹریک کر رہا ہوں اور میں مدینہ واپس جا رہا ہوں، آئی ول ناٹ بی پارٹ آف احد ناؤ۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟
Who was this Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay ibn Salul was the Raisul Munafiqeen. He was one of the person जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले दोनों मेजर कबाइल ऑफ मदीना औस और खजरज के अपना कंबाइंड लीडर बनाने वाले थे. अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल ही वाज द पर्सनालिटी जो कि मुनाफिकीन का सरदार था मदीना के अंदर. ही वॉज द पर्सन जिससे के आगे निफाक की नस्ल और निफाक की फसल आगे बढ़ी है. आप इसका एटीट्यूड दे सकते हैं. इससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवर में बोला था कि मुझे आपकी वाली राय पसंद है कि हम शहर के अंदर रहकर जंग करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सिटिंग में अपने सहाबा की मेजोरिटी देखते हुए बाहर जाने का फैसला किया था. ही कुड टेक दैट स्टांस कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा और अगर आप लोग बाहर जाएंगे तो मैं अपने साथियों के साथ अलग हो जाऊंगा. बट आपको क्या नजर आ रहा है कि उस वक्त खामोश रहा और जब हाफ से ओहद के करीब पहुंच गए तब इसने बैक ट्रैक किया अपने साथियों को साथ लेकर, ये कहते हुए कि अल्लाह के रसूल ने मेरी बात नहीं मानी एंड इट्स नॉट वाइज टू मूव आउट फ्रॉम मदीना सिटी. ऐसे में मुसलमान टोटल जो कि 1000 की फौज लेकर मदीना से निकले थे, अब्दुल्ला बिन उबई जब अपने साथियों को लेकर वापस गया तो 300 के करीब साथी इसने अपने साथ लिए और अब मुसलमान 700 रह गए. यानी कि मुसलमानों का मुकाबला 3000 की कुरैश की फौज के साथ था और मुसलमान इस वक्त 700 थे. यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि इंसान अपने टीम के अंदर अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर सकता है, लेकिन कौन आपकी टीम को किस वक्त नुकसान पहुंचाएगा, कौन किस वक्त आपकी टीम का एक बेनिफिशियल पार्ट बनेगा और कौन आपकी टीम का एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट बनेगा, ये हकीकत है कि ये आप और मैं गेज नहीं कर सकते. जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को मुनाफिकीन का सामना था, तो कभी कभी अगर लोग हमारे साथ वैसा नहीं चल पाते जैसा कि हम उनको चलाना पा रहे होते हैं एज अ लीडर, वो लोग हमारे साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते एज अ टीम मेंबर, ऐसे में बहुत ज्यादा गुस्से का शिकार नहीं हुआ करें. देखिए, लीडर होता ही वो है जिसका अपने नर्व्स पर कंट्रोल रहे. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर फैसला, आपकी जिंदगी का हर दिन आपको और मुझे दिन भर में बहुत सी चीजों के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा होता है. क्या सिखा रहा है कि जब लोग आपका साथ ना दें, इवन दो वो लोग जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो आपका नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी उस वक्त जो है वो कोई हैज़ डिसीजन नहीं लिया कि ये कैसे हो सकता है, हम ऑलरेडी 1000 हैं, 300 वापस चले जाएंगे, वी विल लेफ्ट विद ओनली 700, हम कैसे जंग लड़ेंगे. नथिंग हैपेंड. क्यों? इसलिए कि जब ईमान की ताकत होती है तो इंसान का वाहिद सहारा उसका रब होता है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर ईमान कि हमारा सारा ट्रस्ट, सारा तवक्कुल ना अपनी प्लानिंग पर होता है, ना अपनी स्ट्रैटेजीज पर होता है, ना अपनी जो है टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उन पर होता है, बल्कि हमारा टोटल ट्रस्ट किस पर होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत पर. तो जब चीजें आपको लगे किसी टीम के अंदर कि ये आउट ऑफ हैंड हो रही हैं, या आपको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यूं लगे कि जैसे चीजें आपके साथ वर्कआउट नहीं कर रही या इन मिडल वो डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं, इंक्रीज योर दुआस, इंक्रीज योर तवक्कुल एंड इंक्रीज योर ईमान कि मेरा रब मेरे साथ है. और जो लोग आपके साथ हों, जो पूरी दिलो जान से आपके साथ हों, जो पूरे सिंसेरिटी के साथ आपके साथ हों, आप उनको अपने रब की बेहतरीन अता और अपने रब का बेहतरीन फजल समझें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल ने हमें यही बताया कि जब 300 साथियों को लेकर अब्दुल्ला बिन उबई एक तरफ हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान शैटर नहीं हुआ, ना आपका ईमान शैटर हुआ, ना आपके सहाबा का ईमान शैटर हुआ. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लीडरशिप. द स्ट्रॉन्गर विल बी द लीडर, द स्ट्रॉन्गर विल बी द टीम, द स्ट्रॉन्गर विल बी एंड तवक्कुल वाला लीडर व्हेन यू विल हैव, इंशाल्लाह द टीम विल गेन द तवक्कुल इटसेल्फ इंशाल्लाह. इसी तरह से माँ का मामला है, क्योंकि माँ एक तरह से अपनी औलाद के लिए लीडरशिप रोल में होती है.
اسی طرح سے والد کا معاملہ ہے، وہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک لیڈرشپ رول میں ہوتا ہے. اگر ماں باپ ہی اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، اولاد کس طرح سے خوبصورتی کے پہلو شخصیات میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتی ہے. سو ہمارے پاس الحمدللہ، میں صرف آج پارٹ 1 غزوہ احد مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی ہوں. انشاءاللہ ہم غزوہ احد کو تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ ایک نیکسٹ ریمائنڈر میں دیکھیں گے. اور یہاں تک ہم نے یہ سبق سیکھا، مسلمان فتنوں سے گھبراتے نہیں ہیں، مسلمان آزمائشوں اور دشمن سے گھبراتے نہیں ہیں، چاہے آزمائشیں اور فتنے کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، وہ ہر وقت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بیکاز اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کی ہوتی ہے. نمبر 2، مسلمان ہمیشہ لیڈرشپ رول کے اندر اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، محبت کے ساتھ. باسی ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا کہ میں چھوٹے موٹے لوگوں سے بات کیسے کر سکتی ہوں، میری سیکرٹری ہونی چاہیے بات کرنے کے لیے، یہ انداز نہیں ہوتا. اینڈ 3، اگر مشکل آ جائے کسی کام کے دوران تو ایک مسلمان، ایک مومن کا پورا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ٹوٹل اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے. ایسے ہی بینگ اے فادر، بینگ اے مدر، اپنے گھر کو فتنوں سے بچانے کے لیے الرٹ رہیے. ایسے ہی اپنے گھر کو آزمائشوں سے بچانے کے لیے اللہ کا سہارا، اللہ کے دیے ہوئے ایمان کا سہارا تھامے رہیے، اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو سے سیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیک کیئر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.